بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 52 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم اضافت کی قسمیں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ اضافت کی دو قسموں کو بیان کریں گے۔ اضافت کی دو قسمیں، ایک اضافت معنویہ اور دوسری قسم میں اضافت لفظیہ۔ معنویہ کی تعریف ہے وہ اضافت جس میں مضاف وہ صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام زید کریم البلد۔ یعنی دو شرطیں ہیں اس کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مضاف صیغہ صفت نہ ہو، جیسے غلام زید میں غلام مضاف ہے لیکن صیغہ صفت نہیں، یا صیغہ صفت ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، جیسے کریم البلد ہے۔ کریم صیغہ صفت تو ہے لیکن بلد اس کے لیے معمول نہیں۔ معمول سے مراد فاعل یا مفعول ہے۔ اب بلد نہ اس کے لیے فاعل بن سکتا ہے نہ مفعول بن سکتا ہے۔ دوسری قسم میں اضافت لفظیہ۔ اضافت لفظیہ وہ اضافت جس میں مضاف صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، جیسے حسن الوجہ میں حسن صیغہ صفت ہے اور الوجہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہے۔ پہلی قسم یعنی اضافت معنویہ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں اضافت لامیہ، جس میں مضاف الیہ نہ تو مضاف کی جنس سے ہو اور نہ اس کے لیے ظرف ہو، جیسے غلام زیدن۔ یہاں پر لام مقدر ہوگا، اصل میں تھا غلام لزیدن۔ اور دوسری قسم میں اضافت بیانیہ، جس میں مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو، جیسے خاتم فضۃ۔ اس میں من مقدر ہوتا ہے، اصل میں تھا خاتم من فضۃ۔ اور تیسری قسم میں اضافت ظرفیہ، جس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، جیسے صلاۃ اللیل میں لیل صلاۃ کے لیے ظرف ہے، اس میں فی عام طور پر مقدر ہوتا ہے۔ فوائد۔ اضافت معنویہ کے 3 فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اضافت معنویہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اگر اضافت نکرہ کی معرفہ کی طرف ہو تو تب یہ تعریف کا فائدہ دے گا، جیسے غلام زید میں غلام نکرہ تھا، زید کی طرف اس کی اضافت ہوئی تو اس نے تعریف کا فائدہ دیا۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ کہ یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو جائے، جیسے غلام یہ نکرہ ہے، اگر اس کی اضافت ہم زید کے بجائے رجل کی طرف کرتے غلام و رجل، تو یہ تخصیص کا فائدہ دے گی۔ تخصیص کا مطلب یہ کہ قلت اشتراک۔ پہلے غلام نکرہ تھا تو غلام مرد کا بھی ہو سکتا تھا، عورت کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن جب ہم نے کہا غلام و رجل تو اب اس میں تخصیص پیدا ہو گئی کہ مرد کا غلام ہے، عورت کا غلام نہیں۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ اضافت یعنی اس کی وجہ سے الفاظ میں تخفیف آ جاتی ہے کہ مضاف پر الف لام تنوین نہیں آتا، اسی طرح نون تثنیہ اور نون جمع بھی اس سے گر جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلا میں عبارت پڑھتے ہیں، وَعْلَمْ أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ معنویۃ ولفظیۃ معنویۃ ولفظیۃ معنویۃ ولفظیۃ۔ اما المعنویۃ فهي ان يكون المضاف غیر صفة مضافة الى معمولها، وهي اما بمعنى اللام نحو غلام زید او بمعنى من نحو خاتم فضة او بمعنى في نحو صلاۃ اللیل۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اضافت کی 2 قسمیں بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے وعلم، جان لیجئے، ان الاضافۃ علی قسمین، اضافت کی 2 قسمیں ہیں، معنویۃ و لفظیۃ۔ پہلی قسم ہے معنوی اور اضافت معنویہ، اور دوسری قسم ہے اضافت لفظیہ۔ اما المعنویۃ، بہرحال اضافت معنویہ، فہی ان یکون المضاف غیر صفۃ۔ اضافت معنویہ یہ ہے کہ جس میں مضاف صیغہ صفت نہ ہو، مضافت، یہ مضافت صفت کے لیے صفت واقع ہے،
ایسا صیغہ صفت نہ ہو مضافتن جو مضاف الی معمولہا اپنے معمول کی طرف ہو۔ گویا کہ اضافت معنویہ کے لیے دو شرطیں ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان یکون المضاف غیر صفت، کہ مضاف وہ صیغہ صفت نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر صیغہ صفت ہو تو مضافت الی معمولہا، ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ جی جیسے غلام زیدن، غلام زیدن میں غلام یہ صیغہ صفت نہیں ہے، اسم جامد ہے اور زید کی طرف مضاف ہے، تو لہذا یہ اضافت معنویہ کی قسم ہوگی۔ اور اسی طرح کریم البلد، تو کریم البلد میں کریم اگرچہ صیغہ صفت ہے لیکن اس کی اضافت بلد کی طرف ہوئی ہے، اور بلد اس کے لیے معمول نہیں بن سکتا۔ معمول سے مراد اس کا فاعل ہونا یا مفعول ہونا، تو کریم کے لیے بلد نہ فاعل بن سکتا ہے اور نہ مفعول، اس لیے کہ شرافت اور کرامت جو ہے وہ اہل بلد میں ہوگی، نفس بلد میں نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یا تو وہ صیغہ صفت ہی نہ ہو جیسے غلام زیدن میں ہے، اگر صیغہ صفت ہو تو غیر صفت مضافت، ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو مضاف الی معمول اپنے معمول کی طرف ہو۔ وہی اما بمعنی اللہ میں، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اضافت معنویہ کی تین قسموں کی طرف اشارہ فرما رہے، تو فرماتے وہی اما بمعنی اللہ میں، اور یہ اضافت معنویہ یا تو بمعنی اللہ میں لام کے معنی میں ہوگی، یعنی اضافت لامیہ ہوگی جیسے غلام زیدن، اور اضافت لامیہ کا مطلب یہ ہے تو جس میں مضاف الیہ نہ تو مضاف کے جنس سے ہو اور نہ مضاف کے لیے ظرف واقع ہو جیسے غلام زیدن۔ تو اب یہاں پر زیدن جو مضاف الیہ ہے وہ غلام کی نہ تو جنس سے ہے اور نہ اس کے لیے ظرف واقع ہے، تو اصل میں تھا غلام لزیدن، غلام جو ہے وہ زید کا ہے۔ او بمعنی من، یا وہ اضافت بیانیہ ہوگی، یعنی اضافت منیہ بھی اس کو کہتے ہیں، بمعنی من جیسے خاتم فضتن، اب یہاں پر اصل میں تھا خاتم من فضتن، تو اضافت منیہ یا اضافت بیانیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو، جیسے خاتم فضت میں فضت جو ہے یہ خاتم کی جنس سے ہے، خاتم کی۔ او بمعنی فی، یا اضافت جو ہے وہ یعنی اضافت ظرفیہ، اضافت ظرفیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، جیسے صلاۃ اللیل میں لیل جو ہے یہ ظرف ہے صلاۃ کے لیے، تو فرماتے وہی اما بمعنی اللہ میں، اور یہ اضافت معنویہ یا تو لام کے معنی میں ہوگا جیسے غلام لزیدن، غلام زیدن اصل میں تھا غلام لزیدن، او بمعنی من، یا من کے معنی میں ہوگا جیسے خاتم فضتن اے خاتم من فضتن، او بمعنی فی، یا فی کے معنی میں ہوگا جیسے صلاۃ اللیل اصل میں تھا صلاۃ فی اللیل۔ وفائدۃ هذه الاضافت، اور اس اضافت کا فائدہ یعنی اضافت معنویہ کا فائدہ، تو اضافت معنویہ کا پہلا فائدہ یہ کہ تعریف المضاف ان اضیف الی معرفت، کہ اس میں مضاف میں تعریف آ جاتی ہے، مضاف معرفہ بن جاتا ہے، ان اضیف الی معرفت، اگر اضافت کسی معرفہ کی طرف ہوئی ہو، کما مر جیسے کہ گزشتہ مثال میں گزرا، جیسے غلام زیدن، غلام زیدن میں غلام جو نکرہ تھا اس کی اضافت زید معرفہ کی طرف ہوئی ہے، جب اضافت معرفہ کی طرف ہوئی ہے تو غلام نکرہ میں بھی تعریف آ جائے گی، اور غلام یہ جو نکرہ تھا یہ بھی معرفہ بن جائے گا۔ پہلے غلام نکرہ تھا، غیر متعین تھا کہ کس کا غلام ہے، مرد کا غلام ہے یا عورت کا غلام ہے، عمر کا غلام ہے یا بکر کا غلام ہے یا زید کا غلام ہے، تو غیر متعین تھا، لیکن جب ہم نے اس کی اضافت زید معرفہ کی طرف کر دی اور ہم نے پڑھا غلام زید، تو اب اس میں تعریف آ گئی اور یہ نکرہ بھی معرفہ بن گیا کہ غلام سے مراد زید کا غلام۔ او تخصیصہ، اور دوسرا فائدہ اس اضافت کا یہ ہے کہ او تخصیصہ، یا یہ اضافت تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ تخصیص کا مطلب ہے قلت اشتراک، یعنی پہلے
اس مضاف میں اشتراک بہت زیادہ ہوگا، لیکن جب اس کی اضافت ہو جائے گی نکرہ کی طرف تو اس صورت میں پھر اس میں تخصیص آ جائے گا اور اشتراک میں کمی واقع اس صورت میں ہوگا کہ ان اضیف الی نکرۃ، اگر نکرہ کی اضافت ہم نکرہ کی طرف کریں، جیسے غلام و رجل ہے، اب غلام یہ نکرہ تھا، عام تھا، مشترک تھا، اور اس میں اشتراک بہت زیادہ تھا کہ مرد کا غلام، عورت کا غلام، کس کا غلام ہے یہ پتہ نہیں تھا، لیکن جب ہم نے اس کی اضافت نکرہ کی طرف کر دی تو غلام و رجل ہم نے پڑھا، مرد کا غلام، تو اب اس میں اگرچہ تعریف تو نہیں ہے لیکن تخصیص آئی ہے، یا تخصیص کا مطلب قلت اشتراک، یعنی اشتراک میں کمی آئی ہے۔ پہلے تو یہ مشترک تھا، بہت سارے لوگوں کا غلام یہ ہو سکتا تھا، اب یہاں پر غلام و رجلن کسی ایک مرد کا غلام، تو اشتراک میں کمی آئی ہے، یہی مطلب ہے تخصیص کا۔ تو اضافت معنویہ کا پہلا فائدہ تعریف المضاف، یہ مضاف کو معرفہ بنا دیتا ہے، اور تخصیص یا اس میں تخصیص پیدا کر دیتا ہے۔ معرفہ کب بناتا ہے؟ ان اضیف الی معرفت، اگر اس کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے، اور تخصیص کب پیدا کرتا ہے؟ ان اضیف الی نکرۃ، جب اس کی اضافت نکرہ کی طرف ہو جائے۔ وَأَمَّا اللَّفْظِيَّةُ، یہاں سے اضافت کی دوسری قسم اضافت لفظیہ کا بیان ہے۔ فَهِيَ أَن يَكُونَ الْمُضَافُ صِفَةً، اضافت لفظیہ کی تعریف یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت ہو، مضافتاً ایسا صیغہ صفت جو مضاف الی معمولہا، اپنے معمول کی طرف۔ صیغہ صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل وغیرہ ہے، اور معمول سے مراد فاعل اور مفعول ہے۔ فہی ان یکون المضاف، اضافت لفظیہ یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت ہو، مضافتاً ایسے صیغہ صفت ہو، مضافتاً الی معمولہ جو مضاف ہو اپنے معمول کی طرف۔ وہی فی تقدیر الانفصال، اور یہ اضافت لفظیہ انفصال کے حکم میں ہوتا ہے۔ انفصال کے حکم میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اضافت سے جو ہے اتصال پیدا ہو جاتا ہے، مضاف اور مضاف الیہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں لفظاً اور معناً۔ تو اضافت لفظیہ میں ضارب زید جیسے ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اتصال آ تو جاتا ہے، لیکن یہ اتصالی لفظی ہوتا ہے، اتصال معنوی نہیں ہوتا۔ معنن جیسے اضافت سے پہلے زید وہ ضارب کا معمول تھا تو اضافت کے بعد بھی معمول ہے، اور وہی اعراب اس کا برقرار ہے محلاً، البتہ صرف لفظاً اتصال ہوتا ہے، تو اس لیے فرماتے ہوئے فی تقدیر الانفصال، یہاں پر یہ اضافت لفظیہ انفصال کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی ان کا اتصال قوی نہیں ہوتا۔ جیسے ضارب زید، یہاں پر زید کو مارنے والا، تو یہاں پر صیغہ صفت ضارب اپنے معمول یعنی مفعول کی طرف مضاف ہوا ہے۔ وحسن الوجہ، خوبصورت چہرہ، تو یہاں پر حسن صیغہ صفت مشبہ اپنے معمول یعنی فاعل کی طرف مضاف ہوا ہے۔ تو یہاں پر زید مضاف الیہ مجرور بکسرہ لفظاً اور مفعول بھی منصوب محلاً ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح الوجہ مضاف الیہ مجرور بکسرہ لفظاً و مرفوع معناً بنا پر فاعلیت ہم اس کو پڑھیں گے۔ وفائدتھا، یہاں سے اضافت لفظیہ کا فائدہ بیان ہو رہا ہے۔ وفائدۃ اضافت لفظیہ کا فائدہ تخفیف فی اللفظ فقط، اضافت لفظیہ کا صرف ایک ہی فائدہ ہے کہ وہ الفاظ میں تخفیف پیدا کر دیتا ہے، یعنی پہلے اضافت سے پہلے مضاف پر تنوین بھی آتا ہے، الف لام پر بھی اس پر داخل ہوتا ہے، نون تثنیہ نون جمع بھی آتا ہے، تو اضافت کی وجہ سے الف لام بھی گر جاتا ہے، تنوین بھی گر جاتا ہے، نون تثنیہ نون جمع بھی گر جاتا ہے، تو صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتا ہے۔ وفائدتھا تخفیف فی اللفظ فقط، اور اضافت لفظیہ کا فائدہ صرف الفاظ میں تخفیف کو پیدا کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے اضافت کی دو قسمیں پڑھی، اضافت معنویہ اور اضافت لفظیہ۔ تو اضافت معنویہ کی تعریف بھی ہم نے پڑھی اور اضافت لفظیہ کی تعریف بھی ہم نے پڑھی۔ پھر اضافت معنوی کی تین قسمیں بھی ہم نے پڑھی، اضافت لامیہ، اضافت بیانیہ اور اضافت ظرفیہ۔ عزیز طلبہ، کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے اضافت معنویہ کی تعریف اور اس کے فوائد سنوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔